شرپندے دیوان نندو کا ما وتی سیشن بندات کرگن میں مرچی کے ٹاپک ان بلوچی زبان لفظاں کے مزن نام سید ظہور شاہ ہاشمی. سید ظہور شاہ ہاشمی زبان و لفظاں کے پیڑا امیچو کارند کے آئی یکی ساحت تہا آنا گیشی نگ یک مزنی کارن ماوتی شرپندی مہمانانی تعارفہ بکنا پجارہ بکنا منی کشانشتہ ڈاکٹر حامد علی صاحب. ڈاکٹر حامد علی صاحب کس پیش گئے ایک استاد ہے کس سوشیو لنگوسٹکس پی ایچ ڈی کو تھا یہ بازیں پیپر دری و بلکی تاک و تاک بندہ چاپ و شنگ بتگن دیم تیری منی مہمان انت ڈاکٹر ارداد صاحب ہم پیش گئے استاد ہو لفظاں کی یہ پیڑنت شاعری اور رداں کو نقد. ڈاکٹر ارداد صاحب یک مزن شریشن کے آئیا بازیں دری لیکا و تیوریا نہ کہتے بلوچی زبان و لفظاں کے تہا آجناک کنائیں تگن وہاں بازیں کتابانی واہندیں رجانکاری ہم کن تا یہ کتابانی تہا تہارگ وحدہ جنگلی ادا بتیں دریگی پچبت شعر عزم گپ روان کند کہ صحیح لفظاں کی گال بند و دگے بازیں و سید سرا یہ یک ناولی ہم ہستے او منی سیمی مہمان انت وجہ صادق مری کے اردو ہو بلوچی ہے یک جوان شاعری ماوتی گپانی بنداتا گو ڈاکٹر حامد علی صاحب آؤں کنے ڈاکٹر صاحب ما سید ہے کہ زبان زانتی ہے پیڑا کھارا گندے چونکہ تئی سیادی گو زبان زانتی آئیں سید 969 ودے کے مشکتہ بھی اشت ماہ واسطہ پونہ روت اسم شکلا کررا کہ استے ہاں ہندی و سنسکرت و عربک ہندی و سنسکرت و اردو زبان ہے سرا بعضیں چیزاں کہ استے چرا ہاں زبان زانتی حوالہ دربار پر دو مینیم کا مگندے کہ سیدہ باقاعدہ وقت چوشیں یک انسٹیٹیوٹ یا کہ لنگوسٹکس اگوں تعلق داری بکا او دا وقت باقاعدہ در نبرتا بلے سید ہے کہ 28 سال کے کاراں کے مگندے لفظاں کے تہا گوشی 28 سال کارنا تو گوشی صدانی سال کاریں او یک اداری کاری کے ایک ہوتا کہ یکی مردہ کتگم تو مرچی زمانہ گا یہ سائنٹیفک زمانہ گا کہ سید ہے کہ یہ لنگوسٹک سے حوالہ یہ کاراں گندے او تو چونکہ وقت وہ ادارے یا ہم گرنچ ہے تو یہ جدید زمانہ گا سید ای کاراں زبان زانتی رہدا بلوچی زبان زانتی ہے تو چون گندے منتوارم سک جان بعض وشن سوالی کی سید آج زمانہ گا کی انفارمیشن ٹیکنالوجی زمانہ گا نبوتا آج زمانہ گا رسان کے زمانہ گا نبوتا نو کے سے رسان کے زمانہ گے انو زبان زانت کجام حدہ سرین تو سید ڈولی مردمی کی 969 زمانہ گا یا 965 زمانہ گا یا 956 زمانہ گا کہ سیدہ چون کسیں لسانیت علم آرہ زانتا ہو بلد بوتا. ماں یک چیزی کشک لوٹن کہ زبان زانتی واسطہ یک دنیا تا کجام ہم علمی بھی آئیے تہا ضروری نہیں کہ تو کجام دور آگو زگائے ای ضروری ہیں کہ تی تہا کمٹمنٹ چکیا ہستے ہیں تو گو ہما سبجیکٹ ہے گونا چکیا دل جمعیہ کار کننگ لوٹے یا دل جمع یا زاند کرے یا ترہ حب واہا گستے ہیں. سید دورہ کی ماں گندیں آج زمانہ گا نہ انٹرنیٹ ہی ہستے ہیں نہ سوشل میڈیا ہستے ہیں نہ چوشیں دیگر لائبریری سید آرہ دزرسہ ہستے ہیں بلے سید اما حب واحق اہرہ یک شرح زبان زانتی علم نیمگا بارتی واسے سرکاں کیا زبان بلوچی زبان جیڑہانا بلوچی زبان لسانیتی جیڑہانا سرپد بھی 969 مثال دا کہ مسکتہ چوادی روتے ہوں دا ہندوستانہ اسٹراسرے گونا کسی وادی آروتی کار کا تو آئیے اودا روگا چھے سید تہا کہ میں ایک چیزیں گندہ کیا نہ یو کا اودا کار کا ہم رائیہ بلکہ سنسکرت زبان آ رہا یعنی سنسکرت زبان آ رہا ہیل کنگے کوشش کا اور سنسکرت ہے کہ ہما فونیٹیکل اسٹرکچر ہیں یا یہ مارفالوجیکل اسٹرکچر ہیں آہر زانگے کوشش کا اور سید ہے کہ میں کارا گندہ رہبند گندہ ہمارا معلوم بیت کہ ہما زمانہ کے ہندوستانہ لسانیت علم سرا کارکنوں کے زبان زانت بودگاں یا ایرانہ
کہ اما تحریک کے لنگوسٹک پیوریفیکیشن تحریک سیدہ چ سارین تو آئیے سرا کار کرنے بوگن اوپر ما یہ چیزیں گندیں کہ 924 زمانہ کا وادی کے کمال اتاترک ترکیہ یک تحریک چسکاں ترکی زبان جیڑو مسئلہ نہ چسکاں پدار ہوتے 36 گھنٹہ لیکچر داں واز زبان جیڑا نہ دیما کاری تو سید ہم بالکل امید اولا یک پروسیس یا گزی ہر کسی معلوم بھی کہ بلوچی زبانیں لنگوسٹک سے جیڑا ہستاں و جیڑا ناز لسانیاتی راہبند ردا چونگی شگی وار کنک بھی تو منی خیال سیدہ آج زمانہ کا لاہتیں کس نے کتاب لاہتیں رسالہ زمانہ کے چاپ بوتگاں یا انچے کمیونیکیشن کہ عرب ہوتا کہ سید کراچی ہم ہوتا عمانہ ہم ہوتا تو آئیے لاہتیں اما کے تحریک زمانہ کا بوتگاں تو تحریک نا شرعی سرا نزدیک دستا وتی زبان جیڑان ہم دستا کی بلوچی زبان را ہم چو آدگا ایٹی ما ہندوستان ہم کسیں بعضیں زبانانی کسیں جیڑا چلگا با تو سید ہم کسیں یہ چیزانا اسٹڈی کن تو وانی تو کوشش کن کہ بلوچی زبان را ہم یک راہبند یہ ردا آرک بھی تو بلوچی سرا نوشتہ بھی تو ای سیدی آج زمانے کے کمٹمنٹ یہ جو دے کسیں بوتا جی منتوار ڈاکٹر احمد علی صاحب ما چونکہ داد صاحب تو کستی فکشن سرطی شرع نگاہ یا شاعری والا پداک ما کھائیں سید شاعری ردا ما وجہ صادق صاحب جست کریں بلے چونکہ ما استگت کے گوستگی سالہ شما سید باروا 10 کتاب چا بلوچی ڈپارٹمنٹ نے مگا چاپشنگ کو تگا کہ بلوچی یہ کتاب چھ سید شناسی آترا یک شرعیں راہ و دری پچ بید بلے میں جستشن کہ سید مرگندہ ہو نازکا چی پد بلوچی لفظاں کے تہا ردا کی لفظاں کے تہا تو مطلب سید پدگیرہ آئیے کھارانا چھوں گندے کے جدید یا نوکی ادب سرا آنی امپیکٹ یا اثر یا سان چی تو گندے سید کھارانی اولی اثر وہ ایک اب تک کہ سید رب نویسیہ یا رداک نویسیہ چی پد مردوں میں یہ جانتا ہے کہ بلوچی رم چونے بشتہ کنا جی پرچہ کی اسے چھ ساری کے بچارے اومان ہے 950 یک کے دوئے سہ زمانہ گا آمردوں کراچی نشتگاں آزمانہ کے نبشتہ کنا گا یا کہ مقرآن عیدگی جا گئے آزمانہ کے نبشتہ کنا گا آنی زبان سک ساپ نہیں سلہ نہیں یا کہ آنی معیار ہے نہیں کہ بلوچی نوک نبشتہ کنک بندات بیتا کسی ارہ تو اسے کہ آزمانہ کی رجانک بے کہاں یا آزمانہ کی نبشتہ بے کہاں ہاں نبشتہ کنگے بلے آج زبان پارسی ہے اردو ہے کیسے ہوارے یک دروشوں میں وہ پتہ بلوچی جندے ساکھ تو اسٹرکچرہ چے جتا ہیں ماں ہر وقت ہی خیال کرنا کہ تو یک چیزیں بچہ سید ہاشمی ہے چیز آئی تھی دورہ عبید شاعری چاپ نبی تک تاکاں آئیے ایک کہ ہمیں غم پر بھی تک کہ بلوچی رم ہے یعنی نثر کتاب نہیں پرچا یہ وادی کہ ڈاکٹر اسٹرا سر پجی گا کہ ہودہ روتے ہیں ڈاکٹر اسٹرا سر وقیرہ یہ دروئی علادہ بلے اولی کار سیادہ گوشی کہ امی چو شاعر ہستہ شنرہ کیسے ریکارڈ بکا اور شاعری کتاب چاپ کرنے سید گوشی نا اولی سر میں جوت کرنے رم کتاب نثر کتاب بلوچیہ دیما بیان تے رداں کے کتاب دیما بیان کہ بلوچی گورا نثر نیستے رم نیستے نہیں کہ سید کار بھی تھے کہ چیزیں چاپ مکہ کم چیز چاپ کو تھی آئی ارادہ یہ بھی تھے کہ دورانہ میں یک جاگا کتابی دروشوں میں کیستے بیارا تو بچے نازوں کے ردا نازوں کے ناول مچار ازمی تکا یا مچار ہم بلے یہ زبان آ رہا بیچار کہ زبان آ رہا بلوچی آ رہا جوت کیسے کا نگاہیں کہ چچو بلوچی ات کو کت کام بلوچی اسٹرکچر اچھوں کیسے زبان کارمرد کا نبی اچھو کہ میرگن دے آئیے نہیں سید رم نویسی منتا ای پدریچ ہم جوت کستے کہاں کہ آپ بلوچی دابا بلوچی اسٹرکچرہ نوشتہ بکاں او آگا موشہ سید رم دیما میت کے نازک دیما میت کے میرگن دیما میت کے مرچی ہم بلوچی رم نویسی آئیے دروشم چو پاکی رنگا کے مردوں مرکز جوت کا نگئے اے نبی تگا جان دا صاحب سید گشید کے گار باں بیگواہ باں توپان باں بلی سید ایشگانہ جت مکند قصے کے پشتہ کے زتگ صادق بری چونکہ تو اردو بلوچی ہے وقت ایک جوان شاعری ہے
950 پیش کے ما بلوچی شاعریہ گندیں کہ آئیے تہا ترا دری زبانانی کستے رنگ و داب گندگا کھیتے ہیں مثلا نامی شاعر بتگا وطی کستے ہیں زمانہ کے ہم بلے آئیے تو کا طرف فرشین کستے ہیں لٹریچر رنگ شاعری خاص کر طرح گندگا کہتے ہیں بلے سید کے شاعری آئیے تو کا آگوش بلوچیا یک جتا ہی رنگ و داویا دیما کاری تا یہ جوڑشت وطی گن تا یہ صنعت کاری آئیے شعر تو کا با کے نازر کیا یہ کارمرز کو تگا گوڑا سید ایک شاعری ہے 950 چپاد یا 60 چپاد کے تو یہ شاعری ہے دے سید شاعری 6 حد تک میں نوکھیں لفظاں کے تہا آئیے یک وطی شعری ادب سرا یک اثری دور داتا اور شعر اما کے کوہنی رنگیاں یہ بدل کتا منتوار واجہ اسحاق خاموش میں گوشداروں کا دومی زبان مردم ہم آوار ہیں تو ماں اردو گب جنا کے سیدہ بالکل ماں بلوچ زانا سیدہ دومی مردم ہم بزانا تو سید ہاشمی کی جو شاعری ہے اس کا آغاز 20ویں صدی کی چوتھی دہائی کے وسط میں ہوتا ہے اور وہ شروع میں اردو اور فارسی میں شعر کہنے کا آغاز کرتے ہیں. سید کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی شخصیت کو اور ان کے پورے کام کو سمجھنا ہوگا اور اس دور کو سمجھنا ہوگا جس میں سید ہاشمی جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور وہ بلوچی زبان و ادب کی جتنے بھی بنیادی کام جو کہ کسی ایک ادارے نے کرنے ہوتے ہیں تو وہ تنہا ایک شخص ہوتے ہوئے اپنی ذاتی حیثیت میں وہ سارے کام 54 سال شاید ان کی زندگی تھی اور اس مختصر زندگی میں وہ علیل بھی رہے, ان کے ساتھ معاشی مسائل بھی رہے, لیکن انہوں نے اس قدر وسیع کام کیا ہے کہ آج ہم تمام وسائل کے باوجود کسی ادارے سے اس کی توقع نہیں کر سکتے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد قومی ریاستوں کی تشکیل ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ایک توڑ پھوڑ کا زمانہ ہوتا ہے, تو وہاں زبانوں کی شناخت کا یا فرد کی شناخت کا مسئلہ سامنے آتا ہے, اور شاید یہی وہ مسئلہ تھا جو سید ہاشمی کو بلوچی کی طرف راغب کرتا ہے اور وہ پھر بلوچی میں لکھنا شروع کرتے ہیں. ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر مختلف دیہات میں یا شتربانوں سے ملتے ہیں, وہ دریافت کرتے ہیں ان بلوچی لفظیات کو جن کے معدوم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, وہ ایک لغت کی تشکیل کا کام بھی شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری اور پھر وہ نثر پہ کام کرتے ہیں, وہ لسانیات پہ کام کرتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ بلوچی کو ایک معیاری زبان اور اس کی رسم الخط کے لیے بھی وہ کام کریں, وہ یہ کام بھی کرتے ہیں. تو اس پس منظر میں ان کی شاعری سامنے آتی ہے, اور سید کی شاعری بہت منفرد شاعری ہے جو کہ ایک طرح سے بلوچی کلاسک اور جدید شاعری کے بیچ میں ایک طرح سے رابطے کا وسیلہ ہے. اور سید مشکل پسند ضرور ہیں, ان کے یہاں جو لفظیات ہیں اور جس طرح سے ان لفظیات کو وہ جدید معنوں میں یا جدید شاعری میں برتنے میں کامیاب ہوتے ہیں, وہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی طرز پہ یا ان کی تقلید میں ان کے بعد کوئی شاعر بلوچی میں اب تک پیدا نہیں ہوا جو سید کے رنگ میں, سید ظہور شاہ ہاشمی کے رنگ میں شاعری کر سکے. یہ ان کی شاعری کا کمال ہے. اس میں ان کی جو محبت ہے زبان کے ساتھ, اس پہ کچھ اعتراض بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی ایک معیاری لہجے کو نافذ کرنے کے لیے جو رسم الخط انہوں نے جس پہ کام کیا
اس پہ دوسرے لہجوں کے مختلف جو ان کی وکیبلری ہے یا ان کی جو لفظیات ہیں، جو مثلا براہوئی آپ نہیں لکھ سکتے، آپ سلیمانی لہجہ اس رسم الخط میں نہیں لکھ سکتے، آپ رخشانی لہجہ نہیں لکھ سکتے. تو ظہور شاہ ہاشمی کی کوشش یہ تھی کہ وہ ایک معیار پہ زبان کو لے کے آئیں جہاں رسم الخط بھی ایک ہو اور لہجہ بھی ایک ہو، اور اس لہجے کو پھر انہوں نے اپنی شاعری کا وسیلہ بھی بنایا. اب تک ان کی تقلید میں اب تک جدید عہد تک بھی کوئی شاعر ہمیں نظر نہیں آتا. شکریہ صادق صاحب. چلو عابد صاحب، صادق صاحب نے اردو میں مطلب اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، چلو اس کو آگے لے چلتے ہیں. بلوچی زبان کو تحریری صورت میں اسٹینڈرڈائزیشن کی جانب لے جانے میں، ان کو اسٹینڈرڈ کرنے میں سید ہاشمی کا جو کردار ہے، ایک نمایاں کردار ہے، وہ کس حد تک اس میں کامیاب رہے؟ اور دوسری بات، جو مسائل اس وقت سید صاحب کو درپیش تھے، کیا وہی مسائل منوہن آج بھی موجود ہیں یا مختلف طرح کے مسائل ہیں آج؟ میرے خیال سے آرتوگرافی کے حوالے سے، اسکرپٹ کے حوالے سے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں سید ظہور شاہ ہاشمی کے زمانے میں اس نے بلوچی اسکرپٹ کو جس طرح ترقی دی، اور اس زمانے میں جو لوگ لکھ رہے تھے بلوچی اسکرپٹ میں، اس وقت مسائل اتنے نہیں تھے، ابھی مسائل زیادہ ہو گئے ہیں. آپ ایک اسٹڈی کر لیں 1956 کے بعد جو ہے، جب مکسی ہاؤس کراچی میں جب کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد سید ظہور شاہ ہاشمی نے باقاعدہ جو ہے بلوچی اسکرپٹ کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کی تھی. اور کراچی میں جتنے بھی رسالے چھپتے تھے اور جتنی کتابیں چھپتی تھیں، وہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ سید ظہور شاہ ہاشمی کے اسکرپٹ کو فالو کیا گیا، اور سارے جتنے بھی رائٹرز تھے وہ اسی اسکرپٹ میں لکھنے لگے تھے. البتہ کوئٹہ میں ایک گروپ تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ سید نے جو اسکرپٹ انٹروڈیوس کیا ہے اس کو مزید موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بلوچی اسکرپٹ کے مسئلے حل ہوئے ہیں جو اس زمانے میں زیادہ کمپلیکیٹڈ تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم سید ظہور شاہ ہاشمی کو فالو کر رہے ہیں. ہم سید ظہور شاہ ہاشمی کو آج کوئی لنگوسٹ، میں بطور ایک لنگوسٹکس کے اسٹوڈنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جتنی بھی کوشش کروں لیکن میں سید ظہور شاہ ہاشمی کو 95% فالو کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سید ظہور شاہ ہاشمی نے بلوچی زبان کا جو اس کی جو فونولوجیکل اسٹڈی تھی، اس کے جو فونٹس تھے، اس کے الفابیٹس تھے، اس کی جو آرتوگرافی تھی، اس کو صحیح معنوں میں اسٹڈی کی تھی. یعنی آج ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پہ ہم لنگوسٹکس انسٹیٹیوشنز میں پڑھاتے ہیں، لنگوسٹکس کے علم کو بطور سائنس پڑھاتے ہیں، لیکن آج تک ہم سید ظہور شاہ ہاشمی کے اسکرپٹ کو ڈیکوڈ نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچی میں جو الفابیٹس ہیں، بلوچی میں جو فونٹس ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اصل بلوچی فونٹس ہیں یا جو ہے باروڈ نہیں ہیں، تو سید ظہور شاہ ہاشمی نے وہی فونٹس کو، وہی الفابیٹس کو، وہی فونیمز کو استعمال کیا، جو آج مجھ جیسا ایک بندہ محسوس کر رہا ہے کہ سید صحیح راستے پہ تھا اور ہم جو ہے سرگردان ہیں. ہم سرگردان ہیں اور ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو ماڈرن نیڈز کے مطابق موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو فونیمیکل اسٹرکچر ہے اس کے مطابق اس کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ گلف کنٹریز میں رہتے ہیں، افغانستان میں رہتے ہیں، ایران میں رہتے ہیں، جہاں پہ یہ باروڈ الفاظ ہیں جو دوسری زبان نے وہ باروڈ الفابیٹس لیے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہوا. تو میں ایک سمپل سی مثال دے دیتا ہوں کہ جو باروڈ ساؤنڈز ہیں ہمارے اندر، اس کے لیے ہم نے بڑا وابلہ مچایا ہوا ہے، بڑا وابلہ مچایا ہوا ہے. مثلا قاف ہو، سواد ہو، زوئی ہو، زال ہو، یا اس طرح کے جو خے ہو، یہ باروڈ ہمارے ہاں الفابیٹس ہیں. تو ہم کہتے کہ جی ان کو ہم بلوچی فونیٹیکل اسٹرکچر میں نہ لکھیں. میں سمپل سی مثال دیتا ہوں.
کہ سید ظہور شاہ ہاشمی کو اسی زمانے میں علم تھا کہ صرف اس خطے میں بلوچ نہیں رہتے، پوری دنیا میں قومیں رہتی ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے ایک اسکرپٹ کو فارم کیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ مثلاً آپ آڈینس میں انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، لنگوسٹکس کے شاید اسٹوڈنٹ ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں لوگ الفابیٹس کو ادا کر سکتے ہیں، اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے. اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ عرب الفابیٹس کو عربیسائز کرتے ہیں اور انگلش جو ہے انگلسائز کرتے ہیں، اور باقی دنیا کے ہم بلوچیائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمپل سی مثال آپ کو دوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو شاید پتہ نہ ہو، ہم کہتے ہیں یونان. یونان سے ہم اس لیے واقف ہیں کہ عرب جو ہے یونانیوں کو یونانی کہتے ہیں اور ملک کو یونان کہتے ہیں، اور ہم بھی یونان کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ممالک جو یونان کا نام آیا ہوا ہے وہ تو عربستان سے آیا ہوا ہے، عربستان سے ایران، اور ایران سے شفٹ ہوا ہے ہمارے پاس پاکستان میں. تو اسی لیے ہم اس ملک کا نام یونان سمجھتے ہیں کہ یونان ہے. اچھا، پھر جب ہم انگریزی پڑھنے لگے ہیں تو ہم گریس کا نام ہم نے سنا کہ بھئی اس ملک کا نام گریس ہے، لوگ گریک ہیں. لیکن کیا ہم میں سے کسی نے یونانیوں کو پوچھا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو اگر آپ کسی سے یہ کہیں گے کہ آپ کون ہیں، وہ تو کہتے کہ میں تو ایلینیکن ہوں، میری تو زبان ایلینیکن ہے اور یہ ملک ایلینیکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. اسی طرح ہم کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ارسطو ہے، افلاطون ہے، سقراط ہے، بقراط ہے. آپ اگر یونان جائیں بخدا آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ افلاطون کو جانتے ہیں تو یونانی حیران ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں گے کہ پلیٹو، اگر کسی یونانی کو انگلش نہیں آتی ہے تو وہ پلیٹو کو بھی نہیں سمجھتا. آپ اسے پوچھیں گے، اس کی تصویر دکھائیں گے کہ جناب یہ بندہ کون ہے، وہ کہتے ہیں یہ پلاتو ہے. پلاتو یعنی اس کی زبان میں جو پروننسیشن ہے وہ پلیٹو کی جگہ پلاتو ہے، سقراط کی جگہ سوکریتیس ہے، بقراط کی جگہ بقرتیس ہے. اب عربوں نے کیا کیا، عربوں نے اس کو عربیسائز کر دیا. اس سوکریتیس کو انہوں نے سقراط کر دیا، بقرتیس کو انہوں نے بقراط کر دیا، پلاتو کو انہوں نے فلاطون کر دیا. اب جب عربوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انگریزوں نے پلاتو کو پلیٹو کر دیا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہم فاطمہ کو پاتمہ کہیں گے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ کیونکہ ہم ان الفاظ کو ان جو الفابیٹس ہیں، وہ جو فون ہے، وہ جو ساؤنڈ ہے، اس کو ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے سید ظہور شاہ ہاشمی نے کہا کہ زبان کی ایک نیچر ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے، ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. جب آپ زبان کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسی طرح بولیں گے جس طرح آپ کی سوسائٹی کے لوگ بولتے ہیں. آپ چیزیں جو ہے مسلط نہیں کر سکتے اس زبان کے اندر. جس طرح دنیا کی بہت بڑی زبانیں ہیں، بہت بڑی زبانیں ہیں، وہ انہوں نے کیا کیا، انگلسائز کر دیا، انہوں نے عربیسائز کر دیا، انہوں نے لیٹنائز کر دیا ساری چیزوں کو. تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو ایک کنسپٹ، ایک تصور ہے کہ ہم دوسروں کے فونز کو لے لیں، دوسروں کے ساؤنڈز کو لے لیں. یہ یونان اس کا اٹلی میں اٹالینز جو ہیں، اٹالینز نے اپنا جو اسکرپٹ ہے انہوں نے بہترین طریقے سے فارم کیا ہے. کس طرح فارم کیا ہے کہ انہوں نے ان کی قوم کے اندر جو ساؤنڈز ایگزسٹ کرتے تھے انہی ساؤنڈز کو لے کر انہوں نے الفابیٹس بنا لیے تھے، اور وہ فٹ ہیں باقاعدہ. یعنی آپ لیٹن کو اگر دیکھیں اس میں الفابیٹس کم ہیں لیکن ساؤنڈ فٹ ہیں اسی جگہ پہ. جس طرح سید ظہور شاہ ہاشمی نے ساؤنڈز کو فٹ کیا تھا کہ ہمارے ہاں ساؤنڈز یہ ہیں، 25 لیٹرز ہیں، 26 لیٹرز ہیں، یہ فکس ہیں ہمارے پاس. اور ہم جو ہے جب فقیر نہیں کہہ سکتے تو ہم فقیر کہیں گے.
جیسے ابھی اسحاق خاموش ہے، اگر آپ انگریز کو کہیں کہ اس کو پروناؤنس کریں، وہ کہتے ہیں اسحاق خاموش، وہ خاموش نہیں کہہ سکے گا، خاموش کہے گا. اس کو آپ کہیں وہ تو کہتے ہیں میں تو ڈومیننٹ ہوں، میں تو سپیریئر ہوں، میری جو ساؤنڈ ہے وہ سب سے بہتر ہے، لہٰذا یہ خاموش نہیں خاموش ہے. جب وہ اس کو انگلسائز کر لیتا ہے تو پوری دنیا کی زبانوں کو حق ہے کہ وہ بھی اپنے ساؤنڈ کے دائرے میں رہ کر ایک اسکرپٹ فارم کریں. سید نے اس بیس میں اسکرپٹ کو فارم کیا تھا. لیکن گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس گتی کو نہیں سلجھا پا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لسانی مسئلہ ہے، پولیٹیکل مسئلہ ہے، یا کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے اس کو ہم مطلب حل نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ لسانی مسئلہ بھی ہے اور پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے. پولیٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ جو سرکار ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. زبان کا مسئلہ ایک ویسی پولیٹیکل مسئلہ ہوتا ہے. آپ پوری دنیا میں لینگویج اینڈ پالیٹکس کی تاریخ کو پڑھ لیں. اگر آپ یونان کو دیکھیں، آپ سویڈن کو دیکھیں، ناروے کو دیکھیں، آپ اٹلی کو دیکھیں. اٹلی میں 34 ڈائلیکٹس بولے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی 34 ڈائلیکٹس ہیں اور یہاں پہ مائنیوٹ ایشوز ہیں، اور کچھ زبانیں ایسی ہیں جو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بحیثیت قوم ہمیں پولیٹیکل نیریٹیوز کو سامنے لانا ہے اور لنگوسٹ کو ہم نے ہائر کرنا ہے. لنگوسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ایک اسٹرکچر فارم کرے گا، ایک زبان کی اسٹرکچر کو فارم کر کے گورنمنٹ کو دے دے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کو وہ اسکرپٹ دے دے گا لنگوسٹ، وہ اس کو رائج کرے گا. اس کو کہا جاتا ہے ایکسیپٹنس. جب سرکار جو ہے اس کو رائج کرنے کی کوشش کرے گی تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ سرکار کے پاس لاٹھی ہے. اور کوئی جیسے ہمارے پاس ابھی اردو زبان ہے، سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی اردو اسکولوں میں رائج ہوگی، تو رائج ہوگی اس کا مطلب ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس لاٹھی ہے اور لوگ ایکسیپٹ کریں گے. سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے گورنمنٹ کے بعد ایکسیپٹنس کی. جب آپ اس اسکرپٹ کو ایکسیپٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت نہیں رہے گی. لیکن لنگوسٹ کا ہونا ضروری ہے اور لنگوسٹ کے ساتھ ساتھ سرکار اس کو اپروول کی طرف لے جائے گی. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احمد علی صاحب. داد صاحب کی طرف چلتے ہیں. داد صاحب، سید ہاشمی کا جو ڈکشن ہے اپنے فکشن میں، وہ افسانے ہوں یا افسانہ ہو یا ناول ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا ڈکشن جو ہے وہ مطلب اپنا ڈکشن ہے یا کرب و جوار کے جو زبانیں ہیں یا ان سے مطلب مستعار لی گئی کوئی مطلب ڈکشن یا اسلوب ہے؟ ایسا خاموش ماں منیالا دو سیشن اردو گپ جتا بلوچی منا وشتر بھی بچہ کہ سیاد سرا گپ جنے کا وعدہ کیسے بنا کدی تکلیف بھی مردوں بعد بلوچی گپ بھی جانا. جی بالکل کہ راجے کی بھی گونگ نہ مانی تو نہ مانی. چونکہ صادق صاحب وہ پتہ صادق صاحبہ بعض وشے گپ جے بلے یک گپی سرا حامد صاحب یاد بھی لسانیات ہے گلخان نصیرہ را گشتا کہ باعد بلوچی ادب کیسے یک گالوارے بزیری سیداشتویشتنان نیور بلوچا ہر بلوچارا ہر کٹوما ہر بولکارا ہوتی گالوار سک دوست بھی زبان بل ہوتی پیتری رنگا دیما رواں کا یا فرانسیسی زبان ہے مثال کیسے داتا. دومی تو گپ جن گیا تھا کہ سید ہاشمی بچر بعض مردمانی خیال کیسے کہتے سید ہاشمی ہمیں کے ساتھ وانندے مردوں متا وعدے کہ بلوچی فکشن سرا گپ جا تہا حسین ہے بچا عربی ہے باز جوانیہ ذاتا ڈاکٹر تہا حسین ہے. ہم مثال ادا کہ آئیے یک کتابی کہ پورے فرانسیسی ناولانی سرا کیسے نوشتہ کو تھا کہ مثال تھا کہ مرچہ بلوچانی چکا دیمروی کو تھا آؤں کیسے فرانسیسی رائٹرانی پیما نوشتہ کرنا گایا. سید ہاشمی اولی مردوں میں کیا آئیے رہا وہ تھی ڈگارہ واسا وہاں پار تھا وت زمین آرہ ننگار کو تھا وہ ایک کشار کہت کئی دورہ چے زارگ بیتے کہ سید ہاشمی ہے پرچہ کہ سید ہاشمی ہے پیشتر. ہاں سید ہاشمی چونکہ بلوچ چاگر بلوچ بلوک بلوچ مات آچوں گپ کنا قوام گال ریچتا ہا گپ جنا آئینی ماورا چیئے یہ رنگا سک سرپد بھی تھا. وہ دو میں دے گپ پہ بدبختی آئیے بارا سک پروپگنڈا کنک بھی بلوچ اگر درآمد میں مردموں کا سان اٹھو سید ہاشمی میں بلوچی زبان ادب کی تاریخ ایک جائزہ لازم بوانا وہ سبا دستیاری فن و شخصیت ہے. سید ہاشمی یک کے وعدہ مست اوخلی ہمیں چو تعریف کیسے کہا ہمیں کیسا سا کیسے ہاں صورت خان مریے چندے افسانہ توصیفہ کا وہ امیر رنگا شیروند مریے بلکہ آئیے بارہ وشے کی پاپولر پوئٹری دل دوستے لچہ کاری
کہ علیارہ گپجا کچھ کہ یہ ریسرچ کارا بچار سید آشمی رابندہ بچار اچھو اکیڈمک بیتا مست ہوکلی باقاعدہ ہمائی گالوارا چاپ کو تکلی گرامر رابند ہمائی گی ہچ کستے آئی رہا نصریں تا بدل کستے نکو تا منگو سید آشمی نصر تو آئی نمدیاں بوان سید آشمی نمدی تہا باقاعدہ عربی اردو سرجم روایت پروشتا ٹھیک ہے آئیے نمدی ہمیں رنگا کہ غالب کیسے نمدی ہے کہ یک کی ماں بیانیاں ہیں دو میں ڈائلاگ ہے سید آشمی کے بیانیاں ڈائلاگ دو ہی ہستا بری بری انچو گپ جن کہ پلانی تو تی عالم ودے چونے بارے ادھاں کیسے ای یک کی انر سپت کہ غالب کے رہا آئی قطن تو کا کیا وطی روچ شپا نبشتہ کھنگا نہیں ایسا کہ گوما آل کیسے کنگے مبتائی گوما آل کنگے آمد ظہیر گوما آل کیسے کنگے سید آشمی تو ماں سرپدبا اولی مردوں میں کہ ہر جاگہ اشرا گپ بھی تورتا ای گپ تورتا اسے موتی مزن مزن نوشتہ کارے مردوں میں کیسے گندہ بلوچی نزانا بلوچی جانے کا مطلب یہ نہیں سید آشمی دروائیں دمگانی بلوچی گونے سید اجازت گوستا یہ سفر کیسے کو تھا سید کے کلاتا رہو مستونگا کیسے رہو تھے یا کراچی ویچ کے دوریں جا گئے کیسے نہیں کہ بلوچانی یہ دیکھے کوٹو مہودہ مابا یا کہ خلیج سید آشمی مزنے وعدہ کہ ہین شکلائے گورا اوستائے کیسے بس ایک باہر یا یہ رجانگ کیسے کو تھا دیما آرتا پتہ ایران مزنے ٹائم آئی سفر کو تھا شتا ای رنگی عشق کی رنگی کمیٹر تو بگن یار ٹی وی سیلے نادرائے مردوں میں کہ ہر گاما اون شاہ نہ گئے ورگ لرسی بے شرف کنک بو گئے عمل ماغنج پہلے میں سلسلہ ہے چچو بے شرف کنک کیسے بھی تھے آئی بغل جولا آئی لٹا بلی اسے چپد ہم چیشی کی تاو آگان دل پروش ہے ما دل پروش نیا دل منی پروشتے جو صد پر پروشتا یعنی ای رنگی امید آئیے کے راستے کہ بلوچانی ذکیں بزگی جاورا آئی گشتہ گشتی راج یک وقت وانندہ بھی نوشتی راجے نہیں گوشتی مزنے راجے گوشتی راج وانندہ بھی یک وقت کہے ہوتی چیزانا سرپت بھی آئینی ارزشتا زاں مرچی مگندگی نوکے پدریچ کے ادکا اس زانا گئے کہ ذکی رابند و مرچی کی رابندن تو کا چچو کے بلائیں تفاوت ہے میں پمش کے سماں گوشتا کہ یار مردوں میں اگر رم نے بشتہ خنگ لوٹی آپ باید سید آشمی ہوتی سرینہ ایر بکا آئی ذات کت کیستی بکن کہ گپ پہ بلوچیا راہبند کیسی چیئے آئیے اسٹرکچر چے اردوہ یا چے انگریزیہ چے چچو جتائیں چے سید آشمی یکی وعدہ پارسی نگاہ گوریں عربی نگاہ گوریں وہ بلکہ انگریزی ہمیں کساسا ذاتا بلکہ عامر صاحبہ یاتوی کہ سبا صاحبہ مدام نامدار ہیں لسانیات استادی ہے کتاب بارہ کے اسے کیا یہ لوگا کے بھی تھا آئیے پادونا ہمیں چو نبش تک مثلا جوزف پلپن بائن سید آشمی کیسے غلام پاروق ہوتی نبشتہ کو تھا اسے کراچی کے اتکا گرہ ماں بڑھتا ہے اسے گورا کے بنے وجہ طرح بارہ اس میں سید آگندہ یہ پیپر ہیں یہ چابتا لبزاک بلدرے دا کہ سید ہوا تیسے سرسوجی کمیر تو گون بھی تھا اسی جوزف پلپن بانے گوما گپ جنگا چپد آئی راوستا بلوچن تاری کشن اس طرح زبان سر گپ جنے پد جوزف کی دھرت کا مجز کرتا مجھتا وجہ چون کچھ یار بلوچی زبان زانتی ہے سر ہمیچو سردار استا اچو کے مننا کے منتگی دلیل آگو اے مرد گپ جا تنیگا میں پوری بلوچستانہ کرتے کے وعدہ قصارہ کیسے سماغ نخوتا تو بزگی شدک کی مثل جاگا جاگے تو یہ پیشگاہ نہ بوا نا کہ بلوچی ہی جاگا نیت کا کیستے ماں چھو نقبتے ہی کہ تو زبانہ بگڑے بوا رہے نا تو سید آشمی میں کہہ رہا یہ کنچی عاشق کی یہ کنچی دیوانہ کے تو پدا میں شہرہ بھی طرح مگوشاں کہ میاریں لنجیں زرانی مراد مروارد کسے کہ مروارد نا تو موتیہ بزا نا کہ آچوں تیار کیسے بیتے میاریں لنجیں زرانی مراد مروارد چطور ماؤس تو ہمیں تانی پتھرا پیچا ٹھیک ہے یا بلپر ادھان تو بچار غم کیستے شاعری غم آئی رہا چھو دوست بھی کہ زندہ منی ساٹی چوشیں درد نگندہ وہ چون چون غما چوتی دل بندہ بسندہ یا پدا اسی کہ نہنگیں درد منا پیچا اور دردہ من پیچا نہیں یہ کنچی جاور یہ سفر کریں گے نان نے ورگ نے شدکی بزگی برات تو آئیے بعد امیرزادہ سکے سیرے مردوں بھی تھا کل ایک اپا انکار بھی تھا کہ بھائی بلوچی کو چھوڑ دو ٹھیک ہے
تو دبیا نندے کسی بار نہ نندے کاروبار اشتے نہ بلوچی ہم یالادات کسی نہ خانا مہربانی منتوار داد صاحب تو جوانے بڑیا سید کارانہ چیزانہ گیشن پدا کہ ما صادق مری نہیں مگا صادق صاحب بسر ما کہ سید استعارہ ہاں یہ تشبیہات ہاں یہ کمپوزیشن جوڑشتکاری یا ترکیب سازی گندیں آنچو کے داد صاحبہ بشیں گا پیجا چدو پیسر کے سید کستے ہما مردیں کہ یہ زمین وتی آپ وتی ڈگار وتی سجے چیز وتی گا آیا تئی تو چو گندے کے سید شاعری تہا یک زمانہ گے اما 950 زمانہ گا سید آرہ گوشک بتا کیا یہ لفظ گرانا مردمانہ سرپد نبا او وتی کستے شاعری تہا کستے انچو لگی کہ لغت سازی کر گئے مرچی بلے ما گندے کہ سید مردمانی کرا گران نہیں سیدہ کستے مردموانا زانا سرپد با آیا اسی سبب چین کہ میں نوکے پدرے اما کے اوبو واہگیں چزک کا مرچی بلوچی لفظاں کے نیمگا شعری ادب نیمگا گیش بتا یا اگر نہ یہ انچو لاشعوری صورتا یا مردمہ ہوتی وانشت وسیع لگا اشارہ سرپدیے یک چیز آتا. شکریہ اسحاق خاموش صاحب. دیکھیں ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ سید ہاشمی جس کے بنیاد گزاروں میں سے نہ ہو. تو شاعری بھی ان کی جس طرح اردو میں کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب اسلوب شاعر تھے. ان کا اپنا ایک انداز تھا, ان کا ان کی شاعری اس طرح کی ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کے سامنے ان کی شاعری رکھ دیں تو وہ اس پہ اگر آپ نام نہ رکھیں تو وہ اس کو پڑھتے ہی وہ جو ہے نا اس بات کا وہ آپ کو تصدیق کر دے گا کہ یہ سید ہاشمی کی شاعری ہے. اور پھر ان کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ وہ ہماری جو کلاسک جو روایت ہے اس میں اور جو جدید شاعری کی بنیاد ہے ان کے درمیان ان کی شاعری ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے. ان کے استعارے, ان کی تشبیہات, وہ ان میں بلوچی زبان کی چاشنی ہے اور بلوچی زبان کا خالص رنگ ان میں ہمیں نظر آتا ہے اور یہ ان کا کمال ہے. اس پہ سید ہاشمی نے بھی اردو میں بھی ایک کتاب لکھی ہے. اردو سے ان کو کوئی بیر نہیں تھا. بلوچی زبان اور ادب کی تاریخ وہ انہوں نے اردو زبان میں لکھی ہے اور انہوں نے لکھی بھی اس لیے تاکہ بلوچی زبان اور ادب کی تاریخ کے بارے میں جو دوسری زبانوں کے پڑھنے والے ہیں ان کو روشناس کیا جائے. تو ہم پھر جو ان کا جو اسکرپٹ ہے یا جو انہوں نے رسم الخط ہم ابھی اس بات پہ بھی آج یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جو بنیاد رکھی انہوں نے اس سے مزید ہم آگے نہیں بڑھ سکے ہیں. تو اس سے ان کی اس کام کا بھی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے رسم الخط پہ آج بھی اگر کوئی رسم الخط سوچتا بھی ہے اس میں کوئی تبدیلی کا تو وہ بنیاد وہ آغاز اسی رسم الخط سے کرتا ہے جو سید ہاشمی کا ہے. جی 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 بہت بہت شکریہ. عامر صاحب ایک سوال ہے چتو چی پدا زورے ہو پدا کنکلوڈ کریں کنکلوژن نہیں ہوگا داد صاحب نہیں ہوگا رویں منی ایک جستی ہے یک اہمی پرستی جستی کہ سید ہاشمی لسانی وانش تو یہ کہ مطالعے کہ ما یہ مطالعہ کریں بلوچستان کے ابا دود و ربیدگی و تاریخی پشدر آترا تیہلائی بارہ چونی دیداں کو بصیرت دنت کیا بلوچی لفظاں کے آترا میں زاں تو سنچ تہا آچچو محکمی آورت کت کند. شر پیسرا میں گشتگت کہ بعضی مردمانی حیال ایشی کہ سید ظہور شاہ ہاشمی کسیں لسانیت علمہ سرپد نبوتا بلے وادی کہ من یک نودر بری حسابہ سید ظہور شاہ ہاشمی ونتا سید ظہور شاہ ہاشمی کے زبان ساچشتیں کہ اچھے داسابہ کے انچو گبجے کیا رداں گھم نبیشتہ کنگائیں تو آج زبان آرا چیڈولا نبیشتہ کنگائیں کجام راہبندہ نبیشتہ کنگائیں او کچھوں بلوچی لفظانی یک لڑے یک درچی کسیں ہوتی نبیشتہ کے تہا نبیشتہ کریں تہا آرگائیں کہ آپ
بلوچی وانو کا یک مثال ہے یک درور جوڑ بھی کہ بائدیں آؤ کہ پدریج امی زبان امی درچا کے سے نوشتہ بکم او سید کہ وانندگی بوتا یا کہ لسانیت علمارا ونتا مانگوشن کہ ای پا لسانیت نودر بنائیو کرنا بلکہ ہما مردم کے بلوچیتا نوشتہ کرنا سید کے سیدار کے وعدے وانا زانا کے سید چکس ہیں زبان زانتے بوتا اسی کسانی مثالی طرح دیا بلوچی زبان تہا اصطلاح سازی یا کجام ہم دنیا تہا زبان بی تائی تہا گال بند جوڑ کرنا یہ گال اصطلاح سازی کستے ہیں یک مزن مشکلیں کھارے پدہ گال بند سازی تہا کہ نوکازک یا نیولوجزم کے کہتے ہیں گوڑا چون لفظ آرہتو نوک جوڑ کنے یا لفظ جوڑشتی کنے کہ ایک اصطلاحی جوڑ بھی یا لفظ آرہ چون نوکازک سیدہ من کے وحدی کے وانا منہ معلوم بھی کہ زبان گال بندانی کے جوڑ کنے گے راہ بندیں اشت راہ بندم اشت راہ بند کسی لسانیت تہا میں ونتا کہ اگن تو یک گال بند سازی کنگ لوٹے گوڑا اسٹپ وائز طرح اشت راہ بند دارہ فالو کنگ لوٹی تو وعدے کہ ماں یہ وانا آئیے اما گال ریج کے گال بندانے کے جوڑ کتا منہ معلوم بھی کہ سید ہما اشتیں راہ بندم واقف ہوتا بلکہ مردمان معلوم نہیں کہ اما اشتیں راہ بند کجا اما میدن گوشکش نہ لوٹا لیکن سید کہ اما راہ بندیں راہ بند اور وانگا چپاد معلوم ہوتا ہے پرچہ کہ من سید نہ دستا سید کسیں آئیے کسیں مر گچے 2 سال پد میں پیدا کتگا لہٰذا میں سید نہ دستا کہ سید جند کسیں واقعی کسیں یہ کتابان ونتا یا راہ بندان ونتا نہ ہوتا لیکن بعض وقت معلوم بھی مردم رہا کہ تو کسی نوشتان کا کہ وانا گئے کسی ہمیں راہ بندہ رہا کہ تو وانا گئے وہ طرح معلوم ہو گئے کہ یہ مردم واقعی علمہ واقف بوتا اگر واقف مبوتے گوڑا اما راہ بند کے مرچیں لسانیات راہ بنداں اما کے لسانیات زانتکار راہ بندان ٹہیں تا راہ بندان سید واقف بوتا کہ آئیے ہر گاما اما راہ بندانا زورتا گو فالو کو تر تو منی خیال ہے کس نے شاید علمی حسابہ سک باز مزم بوتا لسانیات ہے کہ ما علم نام اگریں تو باقی آئیے کیسے ایکسپرٹنسی ہو آئیے کیسے مہارت کے بوتا جتا لیکن لسانیت علم منگوشن کے تنینگا بلوچی اس طرح کی جو کار بوتا بلے آئیے بنیاد ہو آئیے بھونشت کیسے سید ظہور شاہ ہاشمی ہیں لسانیت علم ہے اور اگم تو اگم لغت نویسیہ بچارے لفظ بلدم بچارے مرچین چاپ ہوگا یا گال بندو گال ری چگا چاپ ہوگا بلے سیادہ میں ڈال چار کو تو نکنی تھا یعنی اگم سیادہ ڈال چار بکنے لیکسیکوگرافی تہا اگم لفظ بلد نویسیہ تہا یا گال بندانی کس تہا سیادہ ڈال چار بکنے تو اسی مطلب اسے کہ ماں اما بنیادی راہ بندہ سرپد ربیں تو لہٰذا منی خیال ہے کسیں سید میں بیس ہیں میں بنیاد ہے میں بنشت ہیں اور بنشتہ کس نے مردم ڈال چار کت لگا سید ما ڈال چار کت نکنے سید میں بیسے میں بنشتے ما ہمیں گپر دیما زورانا اور داد صاحب تینی مگا کھائیں سید کے انچو کار انتا آئیے شاعری بستار وتی جاگا کہ یک مزنی بستار اداری اور آئیے ردانک نویسی رم نویسی وتی جاگا بلے ما گندیں کہ سید سرا سید درجن کے ہاترا آپ ایما کے مردم توقع داری یک ادب ہے یک اسٹوڈنٹ ہے جہتا مائی گپا جنا کہ آوڑا سید کسے درجنک بتے آوڑا آئیے مطلب شعر بھی یہ شاعری بھی یا یہ رم نویسی بھی آوڑا کسے درجنک نبتا تیالا یہ کجام سواباں یہ میں نادل گوشییں یا کہ سید آہانی واسطہ گران بوتا امیچو گا آڑا امیچو گران بوتا سید ایسے کہ آزمانہ گا کہ سید کتاب کسی چاپ بوتا گا پدر اندے پدرے چاہی کتاب نہ رستا گا پدا نو کو پدا اکاڈمی آئی کتابانا کیسے چاپ کیسے کتا دومی ایسے کہ میں مردم وانگے نیمگا دل گوش نہ تو سید وانگا پاجدری ہیں کہ میں زبانہ بھی ہمیں حسابہ بزانا مجھے سید شاعری سرپد بے گئے واسطہ تو بلوچ زمین ہو آئیے گالری چو آئی ماورا اسٹرکچر سرپد بوا گئے نہیں تو سیدہ مانا کت کرنا دومی میں یہ بزانا کہ پارسی پویٹکس ہیں عربی پویٹکس ہیں اردو پویٹکس ہیں اشیاء چون یک دنیا ہے جو تا کیسے آورتا
سید ہاشمی پر کہ سید ہاشمی کے تو وعدے کہ وہاں نے طرح سما بھی تو بلوچی شاعری وہاں گئے بلوچی غزل کیسے وہاں گئے آئی کرے چراغ آدھے کہ یہ بڑی چیز آئی دروشوں میں تو کا نیا آیا یہ بڑی استعارہ نے سید ہاشمی کرا کہ جنگل کیسے کہتے ہیں تو جنگل استعارہ کیسے ترسناکی ہے گنوکی نہیں اردو ہے یا فارسی ہے ٹھیک ہے نا کہ زیمرہ سوت کا سرجم جنگل ترہ دمانیو نگرہ بندے نل اوکے برتگت باج سہتاریا کہ اناگاہا ترپت تلا تلمل مطلب مانا ہے کہ سید ہاشمی یارا درائنگ اپن ازکاری شاگو ما گاؤس بہارا کے سید ہاشمی جواب دا سید ہاشمی تی زبان دیما کمو ڈامبر ریت کا ڈامبر ریت کے مطلب مانا ہے کہ گاؤس بہار آئیے رگوشی کے وجہ مردوں مشت تو زبان دیم سیاق تا زبان دیم سیاق ہوتا اسی تو کجاچ پیدا کے اسی ذرا مقرانہ اورماڑا اسی راہ چونا اسی راہ گڑبڑا اسی تئی علا کمو کی ڈامبر کسی رائے دیما بریچی اسی وجہ یہ کارا کھائے کہ اسی بس من تی زبان دیما کمو ڈامبر ریت کا سید راہ بند نہ ہوتا سید راہ بند نہ ہوتا سید نوشتا کہ اولی و آخری مردم کیسے منا آئیشتو میں تی اسے ایک راہ بندی جوڑ کو تھا اسے نوکے زمان پرچا کہ بعض برا وقت رومان منوک بھی تھا اس تے رومن ایک رابند دیا کہ بلوچ ہے زبان جیڑا کیسے کسی نہیں باقی زبان آ رہا ہوتی بزانے وہ یہ اسٹرکچر نمونہ نصر دروشما شہر دروشما میں کہ آرتگن تھے بھارا داتگن تھے نہیں میں کہا رہے ہیں کہ آئین سرما چیچے کار کریں شاید ہے شاید وہاں لوٹی پر جب بعض مرد منچے ایسے کہ شاید سرپت بے گا وہ صاحب میں ڈکشنری تو نہ چاہ رہا غالبہ وانا میں چاہ رہا شمار سب مشکل ای چیئے شمانا بلے ماں کیسے کریچو اگریچا جوست نہ کرنا مستر جیڑا ہمیشہ ہمیں تو زمانہ کا ہمیں بھی تو بشیر بیدہ ہوشتے ریڈو شہر مانا کہتے مردوں ہوشتا بھئی کریچو اگریچا مانا نہیں ری مانا نہیں ہوشتے موشتا ہے ماں وہ تم پہ مردوں ساربانی کا نا جنگلہ نشتا کا اسی ماں دوشتا کا مچاتا نشتا کا دو ساربانی اتکر رستا ہوشتے بابا تو اور بھی تر رہا بھریں تو کریچو اگریچ کوتا نہ کوتا بیدہ ہوشتے میں لکھ بیتا کا مشتا یہ مانا شو وجہ تو زانا کریچو اگریچا نہ زانے نکنتے مرگے شلیں اور ترونگلیں تمہارا کہ زندے کوہرم آسا کریچو اگریچا ٹھیک ہے یہ ہم سب تو دریا کا پیلو ماں نزانے کڈوا نزانے بلوچی بعض مزنے زمانے ماں اردو پہ میں شاید امید ارنسٹ ہیمنگوے کو ہم نے ترجمہ کر کے آگے لگ کے لکڑی پیچھے کا لکڑی نہیں لکھا ہے میں کہہ رہا گوارستے میں کہہ رہا دیمستے میں کہہ رہا دپانستے ہمارے یہاں ہر چیز کے لیے ایک لفظ ہے ایک اصطلاح ہے کیونکہ ہمارے یہاں نقلستان بھی ہے اور ہمارے یہاں سمندر بھی ہے ہم دونوں کے درمیان زندگی کرتے بعض وش داد صاحب سید آشوبی بلوچی لفظاں کے تہاوت یک جتا ہیں دنیا ہے وہی دنیا ہے تا سرکشک مزنے وحدے مزنے زمانہ کی لوٹی یہ کسانے وحدے تا یہ دنیا ہے دم کا روا گرانے کارے ڈاکٹر ایاردار صاحب ماتے منتوار صادق مری صاحب تے منتوار ڈاکٹر حامد صاحب ماتے منتوار گو ڈاکٹر ایارداد ہے ہمیں دا کا میں دیوان آسر بیت شمیں منتوار ہیں گوشدار ہے گو دل جبیہ سلامتی پشوان